ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنا۔ کہنے لگا کہ عید قریب تھی، اس سے کوئی 15-20 دن پہلے رمضان میں گیا لاہور، وہاں سے میں نے سامان لیا۔ میرا کام منیاری کا سامان تھا، مہندی لی، جو دانتن کہتے ہیں، مساک، مومنٹ، خواتین دانتوں کو ملتی ہیں، وہ لیا، اور کچھ چیزیں سامان لیا۔ انہوں نے مجھے ایک پیٹی میں بند کر کے دیا، پیک کیا، میں نے بس کی چھت پہ رکھا۔ جب بس کی چھت پہ رکھا تو راستے میں چلتے ہوئے بادل بنے ہوئے تھے، بارشوں کا موسم تھا، گرمی حبس کے ایام، ساون بھادو تھا، اگست ستمبر کے قریب۔ تو کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ بارش ہو جائے گی، اور بس والے نے میری نہیں سننی، اور بادل بہت تیز بنے ہوئے تھے، اور بارش اچانک ایسے ٹوٹتی۔ ساون بھادو کی بارش تو بہت تیز ہوتی ہے، اور اچانک آتے پتہ نہیں چلتا۔ میں پریشان کیا کروں، اور میری روزی یہی تھی، وہی مہندی، وہی دانتن مساک، وہی چیزیں میں نے بیچنی تھی، اسی سے میری بچوں کی عید تھی، اسی سے میری زندگی کا اللہ نے نظام چلانا تھا۔ کہنے لگے میں کیا کروں؟ مجھے اچانک یاد آیا، ہمارے استاد تھے جب میں مڈل میں پڑھتا تھا، 8ویں جماعت میں، تو وہ کلاس کی پوزیشن کے لیے کہ کلاس کی پوزیشن آئے تو استاد کا نام روشن ہوگا، وہ ہمیں اکٹھا بٹھا کے ایک وظیفہ پڑھواتے تھے، اور جب پڑھواتے تھے روز آتے تھے، چند منٹ وظیفہ پڑھواتے تھے، اور پھر اپنی کلاس کا پیریڈ لیتے تھے۔ روزانہ یہ ہوتا تھا، اور ان کی کلاس واقعی ٹاپ کرتی تھی، اور ان کا نام روشن۔ کئی اساتذہ اس بات پہ حیران بھی ہوتے تھے، کئی ان کے کہتے تھے جن کی پیپر ری چیک کروائے جائیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے، پھر بھی وہی کامیابی ملتی تھی۔ حیران کن بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ وظیفہ نہ پڑھنا شروع کر دوں میں۔ ابھی میں اس وظیفے کو تھوڑی دیر پڑھا ہی تھا تو بجلی چمکی، بہت سخت اور گڑگڑاہٹ، کہ بس ابھی بارش ٹوٹ پڑے گی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ کنڈکٹر سے، میں نے کہا میرا اوپر سامان پڑا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ترپال۔ اس نے کہا یہ کوئی ہمارے پاس ترپال کہاں سے آئی، کہاں سے کوئی چیز آئی؟ اس نے بڑی برے طریقے سے مجھے جھٹک دیا۔ پریشان ہوں، بس مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ جو استاد کلاس کو ٹاپ اور ٹاپر اور کامیابیوں کے لیے جو وظیفہ پڑھاتے تھے، میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا درد سے۔ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، جس کی ساری عید اوپر پڑی ہو، اور سخت بارش، اور ہر چیز ننگی، اور چیزیں بھی ایسی کہ اگر مہندی پہ بارش ہو جائے، پانی، اور وہ دانتن مساک اگر اس پہ بارش ہو جائے، وہ ایسے جیسے کہ کسی چمڑا اور چھچڑا، ختم، ہر چیز ختم، اور اس کو سوکھتے سوکھتے مہینہ لگتا، اور اس وقت تک عید کی کہانی ختم۔ تو سوچیں، اس نے وظیفہ پڑھا ہوگا یا مانگا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، کہتے تھے یہ تسبیح پڑھ بیٹھ کے،
کہنے لگے ایسے بیٹھے تسبیح پڑھ کے، اوے مڑ مڑ سے کچھ نہیں ہونا، مڑ 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 کرتا ہے تو مڑ مڑ کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بابا جی کیسے ہوگا؟ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے ایسے مارتے تھے، اوے یہاں سے ہوگا۔ بابا تھا ان پڑھ پر اللہ کے یقین والا تھا، ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یہاں سے ہوگا، تیری مڑ مڑ سے نہیں ہوگا۔ اس نے وظیفہ کس انداز سے پڑھا ہوگا؟ کہنے لگا بس میں نے وہ وظیفہ پڑھا۔ جب وظیفہ پڑھا نا، اچانک یہ ہوا بارش بس کا ایک ٹائر ٹھس ایسے ہوا، اس نے کہ جی وہ ٹائر ختم ہو گیا۔ میں کہ مولا پہلی مدد تو آنکھوں سے دیکھ لی۔ اب وہ پیٹرول پمپ کوئی تلاش کر رہے تھے تو سامنے پیٹرول پمپ آیا، اس کا بڑا سارا شیڈ تھا، یوں بس نیچے گئی نے تو ٹھا ٹھا کر کے بارش اوپر سے آئی ہے۔ وہ پھر بھی بس چلاتا، وہ پھر بھی بس چلاتا، پر وہ ٹائر ہی ختم ہو گیا۔ غیبی نظام چلا، غیبی نظام بنا، اسے کہتے ہیں اللہ غیب سے مسبب الاسباب ہے، غیب سے نظام بناتا ہے اور ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان، خیال، تصور، احساس تک نہ ہو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سرائے میں جاتے تھے، سرائے جہاں پردیسی ہوتے تھے، اور ان کو جا کے ہنساتے تھے، اتنا ہنساتے تھے، اتنا ہنساتے تھے، وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، وہ جاننے والے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے، 8-10 بندے، 20-30 بندے ہیں۔ میں نے ترکی میں سرائے دیکھے، میں نے بخارا میں دیکھے، سمرقند میں دیکھے، تاشقند میں دیکھے، میں نے باکو میں دیکھے سرائے، بہت میں جگہوں میں نے سرائے دیکھے، انہیں کاروان سرائے کہتے تھے۔ گدے گھوڑے باندھنے کی جگہ علیحدہ، اس کی علیحدہ، انسانوں کی، ہنسا کے نا گھر چلے جاتے تھے، اور پھر جا کے کہتے مولا غم زدہ دلوں کو میں نے اے سخی آقا مسکراہٹ دی ہے، کیا قیامت کے دن تو مجھے مسکراتا ہوا ملے گا؟ اے سخی آقا قیامت کے دن ایسے تو مجھے مسکراتا ہوا مل، میں نے غم زدہ دلوں کو، پردیسی گھر سے دور، کہاں کتنے مہینوں کے کتنے ہفتوں کے نکلے ہوئے، میں نے غم زدہ دلوں کو مسکراہٹ دی ہے اور تیری رضا کی خاطر دی ہے۔ صرف ان کا کام لوگوں کو ہنسانا تھا، پردیسیوں کو، غم زدہ کو، تکلیف دوں کو، مریضوں کو، دکھیاروں کو، غم کے ماروں کو صرف ہنسانا تھا۔ تو بات کر رہا تھا میں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، کہ مولا میرے سارے سبب ختم ہو گئے ہیں، میری سارے راہیں ختم ہو گئی ہیں، اپنوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اپنوں نے منہ موڑ لیا ہے، میری ساری راہیں جدا ہو گئی ہیں، میری گلیاں بند ہو گئی ہیں، میرے راستے مسدود ہو گئے ہیں، میں تنہا ہو گیا ہوں، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ سخی آقا تیری بارگاہ میں تو کوئی راستہ ہوتا ہے اور ہے، سخی تو ان راہوں کا محتاج نہیں ہے، تو کوئی غیب سے راستہ بنا، اور بنا ایسا کہ جس میں میری اور میری نسلوں کے لیے خیر ہو۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، بنا کوئی ایسا راستہ جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں عافیت ہی عافیت ہو، جس میں برکت ہی برکت ہو، جس میں رحمت ہی رحمت ہو، جس میں عطا ہی عطا ہو، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور جس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں۔ یہ ہے یا مسبب الاسباب۔ پر پڑھ ایسے کہ تیرا سارا ترکا، تیری ساری دکان بس پہ پڑی ہے، بارش بنی ہوئی ہے، کنڈکٹر سنتا نہیں ہے، اور تو نے وہاں سے اپنا سامان گھر خیر سے پہنچانا ہے، دکان پہ سجانا ہے، 4 آنے اس سے کما کے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اور بارش سے بچ جائے اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ حالت بتائیں ذرا، حالت، کیفیت بتائیں۔ الفاظ سے نکل کے کیفیات میں آنا ہے، الفاظ سے نکل کے اللہ کے نام کی محبت اور جذبات پہ آنا ہے، الفاظ سے نکل کے تڑپ پہ آنا ہے، طلب پہ آنا ہے۔ یہ وہ آئے گا جو سب سے پہلے اعتراض کی نظر اور اعتراض کی سوچ کہ تسبیح خانے میں یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا، اعتراض کی نظر، اعتراض کی سوچ اور اعتراض کے جذبے سے نکل کے پہلے اپنے آپ کو کہے گا ان سب کی مہربانی ہے، مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، میں اس قابل کہاں تھا۔ احسان کی کیفیت میں آئے گا، اعتراض کے جذبے سے نکل کے احسان مندی کی کیفیت کہ ان کی مہربانی ہے، میں یہاں رہ رہا ہوں، اس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی۔
الفاظ کو کیفیت اور جذبات میں ڈھال کے درد اور پورے غم اور پورے جذبے کے ساتھ یا مسبب الاسباب، مولا ساری راہیں سارے سبب ختم ہو گئے، میں نے کہا اس کی سفارش کروں گا، میں نے کہا میں اس سے کہوں گا، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا غم خار ہے، مولا ساری سفارشیں سارے کے سارے راستے اے سخی آقا ختم ہو گئے ہیں، اے سخی آقا ختم ہو گئے ہیں، اے میرا مولا میں تو آخری اب تیرے در پہ آیا ہوں، ہر در بند، ہر راستہ بند ہے، اب کوئی سبب بنا خیر کا، رحمت کا، برکت کا۔ اچھا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سب چھوڑ گئے، جی مولا، سب منہ موڑ گئے، جی اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر میرے در پہ آیا ہے، میری حیا اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے کسی کے آسرے اور سہارے پہ چھوڑوں، اور میں اب کر کے دکھاؤں گا، میں اب کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے وہی در چاہیے، اس کے لیے وہی کیفیت چاہیے، اس کے لیے وہی جذبہ چاہیے، اس کے لیے وہی وجدان چاہیے، وجدان، کیفیت، درد، جذبہ، کیفیت، درد، جذبہ، وہ وجدان چاہیے۔ تسبیح خانے میں آ گئے، گھر بار بھی چھوڑ آئے، سب کو چھوڑ کے تسبیح خانے میں آئے اور اپنا تن من دھن تسبیح خانے کے حوالے کر دیا، سب کچھ حوالے کرنے کے بعد بھی یہاں بھی کیفیت نہ ملی تو پھر کہاں ملے گی؟ یہاں بھی درد نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ یہاں بھی الفاظ سے نکل کے جذبات اور کیفیات میں نہ ڈھلے پھر کہاں ڈھلیں گے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ بس اس کیفیت اور اس درد کے ساتھ اپنی زندگی میں ہر وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور یا مسبب الاسباب والا وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور آج بھی جمعے کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ وظیفہ قسمت والا لکھے گا، قسمت والے کی جیب میں ہوگا، مقدر والا نصیب والا اس کی قدر کرے گا، اور مقدر اور نصیب والے کی جیب میں ہوگا اور اس کو دیکھ دیکھ کے چومے گا اور پڑھے گا اور اس کا کمال لے گا کہ جس کی جیب میں یہ ہوگا کیا ملے گا، اور جس کی جیب میں ہوگا کیا پائے گا، جس کی جیب میں یہ ہوگا کس چیز سے بچے گا، جس کی جیب میں یہ ہوگا کہاں سے آفتیں بلائیں اس سے ٹل جائیں گی، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا وہ دنیا کا کتنا بخت، سکندر، مقدر اور نصیبوں والا، یہ وہ لکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد ان پہ قبولیت کی مہر لگوانی ہے۔ کیا خیال ہے قبولیت کی مہر کے بغیر کوئی چیز قبول ہے؟ قبول ہے؟ وہ پھر درود پاک ہے۔ عمل سے پہلے یہ بات، اگر درود نہیں پڑھا، فرمایا تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہیں۔ وہ درود ہوتا ہے، وہ کملی والے پہ صلاۃ و سلام ہے، وہ درود ہے، وہ جا کے ان کو قبول کرواتا ہے۔ اور درود کیسے پڑھنا ہے؟ آقا کے احسانات، اماں کے احسان، ابے کے احسان، استاد کے احسان، کسی مخلص محسن کے احسان پر جو میرے کملی والے کے احسانات ہیں وہ کائنات میں کسی کے نہیں، میرے حضور کملی والے کے احسانات کا تصور، خیال، استحضار کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے اور اس پہ مہریں لگوانی ہے کامیابیوں کی اور قبولیت کی۔ تو کس درد سے پڑھیں گے یا مسبب الاسباب؟ عنایت والا درد ہوگا، کون سا درد ہوگا؟ عنایت والا۔ ایک وہ درد ہوگا اور ایک وہ درد ہوگا جس کا بس کے اوپر سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ یوں پانی آیا اور مہندی گھل گئی، اور کہا جب تک کہ بارش نہیں تھمی پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے رہی، اور اس دوران انہوں نے ٹائر وغیرہ وہ سیدھا بدلتے رہے، بہت دیر بارش رہی، ان کا کام سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہا میں کرشمہ دیکھ کے مسلسل پڑھتا رہا دل کی گہرائیوں سے، مولا ابھی بارش ہے، ابھی ان کا ٹائر ٹھیک نہ ہو، اے مسبب یا مسبب، پڑھتا رہا اندر کے درد کے ساتھ۔ بارش ختم ہو گئی، بارش کی نمی ختم ہو گئی، ٹائر اس کا تسبیح خانے میں آ کے بھی ہمیں جذبات نہ ملے، پھر کہاں ملیں گے؟ کب ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ بتائیں تو صحیح۔
लफ्जों की दुनिया के व्यापारी रहे और लफ्जों की दुनिया में चलते चलते दिल की दुनिया ही ना मिली, लफ्जों की दुनिया मिली। लफ्ज ही बाबरकत है, हम लफ्जों का इनकार नहीं करते, पर लफ्ज दिल के साथ जब मिलते हैं ना, जब दिल की तारों को हिलाते हैं, फिर अर्श हिल जाता है। हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके। मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, यह अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, बस वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क़ के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं, वत्तीन इंजीर, वज़्ज़ैतून। हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क़ पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़्ज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क़ की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम दिनार, रिज़्क़ माल, रिज़्क़ तैयब, इज्जत आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क़ के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। अब मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, दूसरी उंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़्ज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़्ज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें। फिर बायां हाथ दाएं कंधे पे फेर दें, दायां बाएं पे, बायां दाएं पे फेर दें। अब ये पूरे बदन पे फेर दें, जहां तक हाथ पहुंचता है।